اور دنیا کے تمام دیکھنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ اب شہادتوں کا تذکرہ ہے۔ ناظرین کرام، شب عاشور ختم ہو چکی ہے اور صبح عاشور قیامت صغریٰ اور مصائب و آلام کی خبر لے کر آ گئی ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے خیموں میں آذان کی آواز بلند ہوئی۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کی جماعت کروائی۔ اللہ جانتا ہے ناظرین، اللہ ہی جانتا ہے، یقیناً ہم تو اس کو شاید بیان بھی نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب، کہ وہ نماز کیا ہوگی، اس نماز کا عالم کیا ہوگا، وہ سجدے کیا ہوں گے، ان سجدوں کا عالم کیا ہوگا، اور وہ دعائیں کیا ہوں گی علامہ صاحب رضوی صاحب، اور ان دعاؤں کا عالم کیا ہوگا، یہ اللہ ہی جانے اور اس کا بندہ جو اس وقت سجدہ ریز ہے وہی جانے۔ صبر و رضا کے پیکر اپنے مالک کے حضور دست بستہ کھڑے ہیں ناظرین، وہ سر جنہوں نے بالآخر راہ خدا میں کٹ جانا تھا، یعنی یزید کے آگے جھکنا نہیں تھا، راہ خدا میں کٹ جانا تھا، خشوع و خضوع کے ساتھ مکمل طور پہ سجدہ ریز تھے۔ نماز کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا مانگی۔ دشمن سر پر موجود ہے ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خداوندی میں التجاؤں میں مشغول ہیں۔ یہ کیفیت کچھ ہمیں یاد دلا رہی ہے ناظرین، کچھ یاد دلا رہی ہے کہ یہ کس کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ چشم تصور میں ذرا ناظرین غور کیجئے اور تاریخ کے پیچھے ذرا سفر کرنے کی کوشش کیجئے، تو آپ سفر کرتے کرتے میدان بدر میں پہنچ جائیں گے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ 17 رمضان المبارک ہے، سن 2 ہجری ہے، حق و باطل کا ایک فیصلہ کن مارکہ ہے، جس میں کفار مکہ اہل ایمان کے خلاف صف آرا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمہ مبارک میں اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہیں کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ دعا کو شرف قبولیت عطا ہوا اور اللہ نے 1000 ملائکہ کے ساتھ مدد و نصرت کا وعدہ پورا فرمایا۔ پھر اس کے بعد ظاہر تاریخ میں آتا ہے اور قرآن بھی کہتا ہے کہ کہیں 3000 5000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی گئی۔ ناظرین کرام، وہ اسلام کا آغاز تھا، آغاز۔ ابھی شجر اسلام نے تناور درخت بننا تھا، تو دعاؤں کی کیفیت یہ تھی کہ ادھر میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا انداز مختلف تھا، کیونکہ آج شجر اسلام کو آبیاری کے لیے خون کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میں خون مبارک کی بات کر رہا تھا پچھلے پروگرام میں، خون کی ضرورت تھی۔ تو اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلیم و رضا کے پیکر بنے، صبر و استقامت کی دعا کر رہے تھے۔ سفر کربلا کی ناظرین آخری منزل ہے، یہ آخری منزل ہے، منزلت شہادت قریب ہے، درمیان میں حائل لمحات گویا صدیوں پر محیط محسوس ہو رہے ہیں ان کو، کیونکہ یہاں تو مسئلہ جام شہادت کے صرف نوش کرنے کا نہیں ہے، یہاں تو مسئلہ اور معاملہ یہ ہے کہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بی بی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدمین شریفین کو چومنا ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ان کے دستے مبارک کو جا کر چومنا ہے کہ بابا، جو آپ نے میری انگشت کو پکڑ کر بتلایا تھا کہ جس زمین پہ شہادت ہونی ہے، میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اپنا فرض ادا کر دیا۔ تو آج تو معاملہ یہ ہے کہ سفر کربلا کی آخری منزل ہے ناظرین۔ اب بات یہ ہے کہ اس سفر سے گزر کر یہ جو سفر کرب و بلا ہے ناظرین، اس کو مکمل کرنا ایک بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ استقامت والی بات تھی۔ ناظرین کرام، قریباً 22,000 کا شامی لشکر، 22,000 کا شامی لشکر مقابلے پر تھا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار ساتھیوں کی مختصر سی جماعت وہاں پر موجود تھی۔ بے سر و سامانی کا عالم ذرا مظاہرہ فرمائے ناظرین اس کا، یعنی ملاحظہ کیجئے کہ 32 کے قریب افراد کے پاس سواری موجود تھی، ڈاکٹر صاحب 32 کے قریب جو روایتوں میں آتا ہے، باقی 40 افراد جو تھے وہ پیدل تھے۔ زہیر بن قین کو میمنہ کی کمان دی گئی، حبیب ابن مظاہر کو میسرہ پر مقرر کیا۔ اب دیکھیں، جو مجاہد ہے نا، مجاہد کام تو پورا کریں گے نا، یعنی جو کمان اینڈ کنٹرول ہے اس کو تو پورا کیا جائے گا۔ وہ اور بات ہے کہ سامنے 22,000 کا لشکر ہے، لیکن سب کو ڈیوٹیز جو ہیں دی جائیں گی۔ تو میسرہ پر حبیب ابن مظاہر کو مقرر کیا گیا، اور امام علی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اپنے بھائی مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ علم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کیا آیا ناظرین کہ ہمیشہ کے لیے ان کے نام کے ساتھ ان کا حصہ بن گیا کہ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رہتی دنیا تک ان کو کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین شامی فوج میں حملے کی تیاری عروج پر تھی۔ عمر ابن سعد نے بھی اپنے لشکر کی صف آرائی کا آغاز کیا۔ میمنہ کی قیادت عمر بن حجاج زبیدی کو دی گئی اور میسرہ کی ذمہ داری شمر کے سپرد کی گئی۔ اب یہ ناظرین میں آپ کو نقشہ اس وقت بتلا رہا ہوں کربلا کا، اور ذرا غور کیجئے گا، ایک طرف طاقت ہے، قوت اسلحہ ہے، 22,000 کی فوج ہے، اور دوسری طرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان نثار کرنے والے بڑے بہترین سے باوفا قسم کے صحابی موجود ہیں۔ پرچم عمر بن سعد نے اپنے غلام کو دیا۔ امام اپنے لشکر کی تنظیم و ترتیب سے فارغ ہو کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے خیموں سے کچھ دور عمر بن سعد کے لشکر کے قریب گئے، اور ایک مرتبہ پھر اتمام حجت ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اتمام حجت کے لیے مقابل فوج سے خطاب کر کے انہیں پھر پیغام حق دلاتے ہیں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وہ عظیم فریضہ ادا ہو رہا ہے کہ جس کو انجام دینے کے لیے آپ نے سفر کی پریشانیوں اور راہ عظیمت و شہادت کا انتخاب کیا۔ ناظرین کرام، باوجود اس کے کہ امام دیکھ رہے تھے کہ ان کا دشمن ہر لحاظ سے جنگ کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ اس نے امام کے لشکر اور ان کے بچوں تک کے لیے پانی مکمل طور پہ بند کر دیا تھا۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے تھے ناظرین، اور جنگ شروع کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی گن گن کے دشمن گزار رہا تھا، یعنی لیکن امام ہر لمحہ اسی کوشش میں تھے کہ واعظ و نصیحت کرتے رہیں اور ان کو یہ بتلاتے رہیں کہ شاید وہ جان جائیں کہ وہ کون ہیں اور کس سے مخاطب ہیں اور کن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واز ختم ہوا۔ حر بن یزید لشکر ابن سعد سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ آخری فیصلہ کن لمحات ہیں، حق و باطل کا مارکا گرم ہونے کو ہے، یعنی وہ حر جو ابھی تک لشکر یزید میں موجود تھے، اب معاملہ کیا ہو رہا ہے سنیے کہ سعادت و شکافت مقدر ہونے والی تھی، مگر حر کا نصیب اچانک چمک اٹھا نگاہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک ایسا کرم ہوا کہ سبحان اللہ کہہ کے یقیناً آج بھی فضائیں گونج اٹھتی ہیں کہ مقدر ایسا کہ ایک طرف تو وہ یزیدی لشکر میں تھے اور ایک لمحہ جب امام کی نگاہ پڑی تو مقدر کے ایسے سکندر بنے کہ رہتی دنیا تک حر کو دنیا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے پکارنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بسا اوقات، اب یہاں پر ایک حدیث شریف یاد آتی ہے کہ بسا اوقات ڈاکٹر صاحب سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ساری زندگی اہل جہنم کے سے اعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ اس شخص اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جنت کے سے اعمال کرتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات کوئی شخص ساری زندگی اہل جنت کے سے اعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ اس شخص اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر حاوی ہو جاتی ہے اور وہ شخص اہل جہنم سے اعمال کرتا ہے اور جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ناظرین میدان کربلا میں حر کے ساتھ پیش آئی کہ وہ اس مارکے میں قتل ہو کر مردہ کہلانے کی بجائے مردہ کہلانے کی بجائے شہید ہو کر رہتی دنیا تک زندہ ہو گئے۔ یزیدی فوج کی جانب سے جنگ کی ابتدا کی گئی۔ پہلے ایک فرد مقابلے کے لیے للکارتا رہا، شجاعت و دلیری، توحید یعنی جو توحید تھی، یعنی توحید کا جو فلسفہ تھا اس گھرانے نے اس انداز سے بیان کیا، کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ تو اس کی میراث تھی، تو شجاعت، دلیری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحدانیت کا اقرار ہے، حیدر کرار کے گھرانے کی دراصل وہ میراث تھی۔ انفرادی جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کا پلہ مکمل طور پہ بھاری تھا ناظرین۔ یہ دیکھتے ہوئے عمر بن سعد نے عام حملے کا حکم دے دیا، یعنی چند نفوس قدسیہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم تو ہار جائیں گے، تو ایک ہی بار میں جو ہے ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ چشم فلک نے اس منظر کو حیرت سے دیکھا کہ تیروں کی بارش نے گھوڑوں کو بیکار کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی پیدل ہی بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے۔ اب ذرا تصور تو کیجئے ڈاکٹر صاحب، 72 نفوس قدسیہ ہیں، 22,000 کا لشکر ہے، گھوڑوں کے اوپر تیر چلا دیے جا چکے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سواریاں نہیں ہیں، جو سواریاں تھیں وہ بھی نہیں، اب پیدل ہی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور بے جگری سے لڑ، مگر بھوک پیاس سے نڈھال بہادر کب تک مقابلہ کرتے؟ ظہر تک لڑائی کی شدت برقرار رہی، یعنی شدت کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی اور امام کے بیشتر اصحاب شہید ہو گئے۔ ظہر کی نماز امام نے اپنے بقیہ اصحاب کے ساتھ ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر اسی طرح لڑائی شروع ہو گئی۔ یہاں پہ ناظرین میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ امام کا کردار ہے جس کو سمجھنے اور اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ کا میدان ہے،
لڑائی ہو رہی، دشمن سامنے موجود ہے، شہادت قریب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے نہیں چھوڑا تو نماز کو نہیں چھوڑا، اس کے باوجود بھی امام نے قیام نہیں چھوڑا تو نماز کا قیام نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا تو سجدوں کو نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا تو رکوع کو نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا تو اپنے رب کے آگے اپنے سر کو جھکانا نہیں چھوڑا۔ ایک ایک کر کے قافلہ حسینی کے تمام جانباز جام شہادت نوش کرتے رہے، یہاں تک کہ خود اللہ اکبر خردسال اور شیرخوار بچے بھی شہید کر دیے گئے۔ ناظرین کرام، قافلہ حسینی کے تمام جوان بہادری اور جرت کی مثالیں قائم کرتے ہوئے دین اسلام کے نام پر قربان ہو چکے ہیں۔ اب باری ہے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ شامی لشکر کے سامنے آپ جانے کے لیے تیار ہیں، یعنی شوق شہادت، اللہ اکبر، میں کیا کہوں کہ اپنے نانا جان صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم کے سامنے اب حاضر ہونا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ مبارک، ذرا سوچی ناظرین، وہ کیسے شقی القلب تھے کہ نہ صورت کو پہچان رہے تھے، نہ جسم اثر کو پہچان رہے تھے، نہ اذانوں کو سن کر جو ان کو ہدایت مل رہی تھی۔ اب تو امامہ سج چکا تھا سرکار علیہ السلام کا سر اقدس پر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، اپنے برادر اکبر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پٹکا کمر پر باندھا۔ ناظرین، یہ نشانیاں ہیں ساری اور یہ نسبتیں ہیں۔ دیکھیے، امام کے مقام کو سمجھنا تو بڑا مشکل کام ہے، وہ امام تھے، عام نہیں تھے، ان کے مقام کو تو سمجھنا بڑا مشکل ہے صاحب، لیکن سوچئے کہ امام ہونے کے باوجود بھی نسبتیں اپنے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، نسبتیں اپنے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، ان نسبتوں کو فراموش نہیں کیا جا رہا، نسبتیں اپنے ساتھ رکھی ہیں۔ پٹکا کمر پر باندھا، والد گرامی حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہاتھ میں تھی، اور سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ ناظرین میرے ساتھ رہیے گا، بڑی عظیم شہادت کا ذکر کر رہا ہوں، اور کیوں نہ ہو ناظرین کہ جبکہ آپ نے اپنی نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں جو جنت میں داخل ہو اور دنیا میں واپس لوٹنے کی تمنا کرے، خواہ اسے دنیا کا سارا ساز و سامان ہی دے دیا جائے، ماں سوائے شہید کے وہ آرزو کرتا ہے کہ دنیا کی طرف لوٹے، پھر 10 مرتبہ قتل کیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کا درجہ دیکھ چکا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق شہادت کے لیے میدان کربلا میں مقابلے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، حیدری جاہ و جلال کا پرتاؤ دیکھ کر دشمن کے دل مکمل طور پہ دہل چکے ہیں۔ ہزاروں کے لشکر میں سے ایک بڑھ کر شجاع اور دلیر موجود تھا، مشہور جنگجو اور بہادر جو مشکل کے وقت علیحدہ علیحدہ کھڑے تھے، ایک ایک کر کے نکلنا شروع کر دیے، اپنی طاقت کے قصیدے پڑھتے ہوئے فخر کے ڈینگے مارتے تھے، لیکن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرزند اسد اللہ کے مقابلے میں کوئی چند لمحوں کے لیے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ نئے نئے شمشیر زن نیزہ باز بہادران شام و عراق گرجتے ہاتھی کی طرح چنگاڑتے تھے، آتے تھے، مگر کوئی بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حملوں کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ لشکر یزید میں شور بپا ہوا کہ سب نے یہی سوچا کہ تنہا اس شیر سے اور اس شیر کی اولاد سے لڑا نہیں جائے گا، لہذا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں، لہذا چاروں طرف سے ایک ہی دم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا جائے۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے ان روح فرسا لمحات پر کہ جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا کے میدان میں موجود ہیں، تمام رفقا شہید کیے جا چکے ہیں، چاروں طرف سے دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، اپنے نرغے میں لے لیا ہے، اور ہر طرف سے آپ داد شجاعت وصول کر رہے ہیں، یعنی سب کو جو ہے واصل جہنم کر رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اور بدن اب مکمل طور پہ زخمی ہو چکے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی جب آپ تلوار چلاتے تھے تو دشمنوں کی بھیڑ مکمل طور پہ چھٹ جاتی تھی، تیروں کی بارش ہوتی رہی۔ ناظرین، پیاس سے نڈھال، زخموں سے چور چور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریز ہوئے۔ یہ سجدہ وہ سجدہ ہے جس سجدے کے بارے میں آج اور رہتی دنیا تک کہا جاتا رہے گا کہ یہ سجدہ آج بھی سجدہ ہے، یہ سجدہ کبھی مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ اس سجدے میں آپ نے اپنا سر اپنے رب کے حضور میں جھکایا، اپنے سر کو کٹوایا، لیکن یزید کے آگے اس سر کو جھکانا پسند نہیں کیا۔ ناظرین، بات یہ ناظرین کہ تسلیم و رضا کے پیکر ہے، صبر و استقامت کی مثال، ثبات و ہمت کا استعارہ امام علی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور بالخصوص آخری لمحات گویا اس آیہ مبارکہ کی مکمل طور پہ تفسیر ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور بات سے مدد نہیں چاہی۔ پوری کربلا کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری کربلا۔ رضوی صاحب، جی بے شک، ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب، بے شک، آپ نے صرف صبر سے مدد چاہی، صبر و نماز، اور آپ نے نماز سے مدد چاہی، اس کے علاوہ آپ نے کسی اور بات سے مدد نہیں چاہی۔ ناظرین کرام، یقیناً مارکہ کرب و بلا کی صحبتوں اور پریشانیوں پر میں آپ سے کیا عرض کروں کہ یہ ایک ایسی عظیم تر مثال ہے کہ حالت سجدہ میں جام شہادت کو نوش کرنا، یہ وصف صرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ہی۔ یعنی آپ بارگاہ الہی میں سرو سجود ہیں، آپ دنیا کو یہ پیغام دیتے نظر آ رہے ہیں کہ نماز کی پابندی کرتے رہو اور اللہ سے یعنی مانگتے رہو اس انداز سے کہ صبر کا دامن تھامنا اور صبر کا دامن تھامے رکھنا، اور نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ بات یہ ناظرین کہ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت ہے، ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے ہیں، ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں، ذرا مجھے ایک بات تو بتائیے ناظرین کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں 27 رجب المرجب یعنی اعلان نبوت کے 10ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مکہ سے عظمت و رفت کی انتہا یعنی مقام کعبہ قوسین اور اس سے آگے او ادنا کی منازل طے کر کے سفر معراج پہ روانہ ہوتے ہیں۔ پھر اسی 27 رجب کو ناظرین 60 ہجری کو نواس رسول حرم مدینہ سے طاعت الہی کی معراج یعنی شہادت فی سبیل اللہ کے لیے سفر کربلا پر روانہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے تاریخیں ایک ہی ہیں، ایک جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی معراج پہ جا رہے ہیں اور دوسری جگہ 27 رجب کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی معراج پہ جا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل مسجد اقصیٰ تھی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی منزل مسجد حرام اور شہر مکہ تھی، وہ مقدس شہر جہاں ماہ ذی الحج میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے، اور ذی الحج 60 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ حق میں قربانی دینے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا روانہ ہوئے۔ 2 محرم الحرام کو میدان کربلا میں آپ وارد ہوئے اور 10 محرم الحرام کو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول صحرا کی ریت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اب سمجھانا صرف اتنا ہے ناظرین کہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہادت کا پورا واقعہ ہے، اس کے اندر ہمیں صبر ملتا ہے، اس کے اندر ہمیں ہمت ملتی ہے، اس کے اندر ہمیں بہادری ملتی ہے، اس کے اندر ہمیں استقامت ملتی ہے، اس کے اندر ہمیں جرت ملتی ہے، اس کے اندر ہمیں کلمت الحق کو بلند کرنے کی ایک صدائیں ملتی ہیں ناظرین۔ اس واقعے کے اندر ہمیں نماز سے استعانت لینے، نماز سے مدد لینے کا درس ملتا ہے، اور اس واقعے میں یہ درس ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تحفہ معراج کے موقع پر لے کر آئے تھے وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اس تحفے کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا، اور آخری وقت تک وہ جو آخری لمحہ تھا آپ کا ظاہری طور پر اس دنیا میں، وہ بھی بغیر نماز کے نہیں تھا بلکہ سجدے کے عالم میں تھا۔ لہٰذا بس صاحب آج ایک بات کا عہد کر لیجئے کہ 10 محرم الحرام کو ہمیں اپنے آپ سے عہد کرنا ہے، ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد کرنا ہے، ہمیں شہدائے کربلا سے عہد کرنا ہے، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کرنا ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرنا ہے کہ دنیا میں سب کچھ چھوٹ جائے نماز نہیں چھوٹے گی، دنیا میں سب کچھ چھوٹ جائے سجدہ نہیں چھوٹے گا۔ ہم شکووں کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے، ہم صبر کے دامن کو تھام لیں گے، جو اللہ عطا کرے گا اس پر بھی اس کا شکر ادا کریں گے، اور جو عطا نہیں ہوگا امام علی مقام کی تکالیف کو دیکھنے کے بعد بھی اپنا سر سجدہ شکر میں جھکا دیں گے کہ پروردگار یہ بھی تیرا کرم ہے کہ تو نے جو ہمیں عطا کیا ہے ہم اس کے بھی قابل نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟